لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی سکرینز پہ پچھلے 14-15 دنوں کے اندر، اس گھر کے جو اوپر جو حملہ ہوا، جو یہاں پہ تباہی پھیلائی گئی، اس ایکچولی یہاں پہ آ کے دیکھنا جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جس طرح بے-دردی کے ساتھ اس رہائش گاہ کے اوپر جس طرح تباہی پھیلائی گئی ہے، جس طرح اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، جس طرح آگ لگائی گئی ہے، یہ کوئی بے ساختہ یا سپونٹینیس نہیں، قطعی طور پہ نظر نہیں آتا، یہ سارا کچھ پلانڈ تھا۔ اور جتنے واقعات اس دن ہوئے ہیں، اگر آپ نظر دوڑائیں میاں والی، چکدرہ، مردان، گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ان سے آپ کو صرف ایک پیغام ملے گا کہ یہ ایک باقاعدہ ترتیب دی گئی ہوئی بغاوت تھی، یہ ریبیلین تھا، انسرکشن تھی، جس کو سٹیج کیا گیا اس دن باقاعدہ 4، 5، 8، 10 دن کی تیاری کے بعد۔ عوامی رد عمل جو ہوتا ہے وہ ایک تو بے ساختہ ہوتا ہے، سپونٹینیس ہوتا ہے، اور اس میں اتنا جتنی ترتیب کے ساتھ یا جتنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ہی انسٹیٹیوشن یا ایک ہی ادارے کی جو انسٹالیشنز جو ہیں یا تنصیبات جو ہیں یا رہائش گاہیں ہیں، ان کو اٹیک کیا گیا۔ میرے نزدیک یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی جس کا اس دن اٹیمپٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، سو کالڈ نام نہاد قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا تو کوئی ری ایکشن نہیں آیا تھا۔ یہ گرفتاری کا کیوں ری ایکشن جو ہے اتنا آیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ why such a strong reaction to his arrest، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پلانڈ پروگرام تھا، اور یہ ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت جو ہے، خصوصاً عمران خان اپنے تمام تر جو ارشادات اور فرمودات ہیں ان میں انہوں نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے یہ بات مس کی ہو اور ٹارگٹ نہ کیا ہو پاک فوج کو اور پاک فوج کی قیادت کو۔ تو یہ اسی بات کا شاخسانہ تھا جو 9 مئی کو ایک سیاہ دن جو ہے، اور پھر سب سے بڑی دکھ کی بات جو ہے، جو رنج کی بات ہے، یہ ساری دکھ اور رنج کی باتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی رنج کی بات جو ہے، یہاں پہ بھی قائد اعظم کی تصویروں کو جلایا گیا، وہ مسخ ہوئی تصویریں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم کا یہاں پہ پیانو پڑا ہوا تھا، اس کو بھی جو ہے تباہ و برباد کیا گیا۔ بانی پاکستان کی یادگاروں کو، ان کی تصاویر کو جو ہے برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ یہ لوگ پاکستانی نہیں تھے، یہ شہریت کے طور پہ یا پاسپورٹ کے طور پہ ضرور پاکستانی ہو سکتے تھے، پر یہ ذہنی طور پہ، نظریاتی طور پہ پاکستانی نہیں تھے یہ لوگ۔ اس کے بعد سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، جو میں کہتا ہوں کوئی بھی قوم دنیا کے میں یہ چیز جو ہے اس کو معاف نہیں کر سکتی، کہ شہداء کو بھی ان لوگوں نے نہ بخشا۔ جن لوگوں نے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی بقا کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ ہم زندہ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ان کی یادگاروں کو، ان کے مجسموں کو، جو چیز جو ہیں ان کی عزت اور تکریم میں جن چیزوں کو ایریکٹ کیا گیا یا بنایا گیا، یادگاریں بنائی گئیں، ان کو بھی ڈیمولش کیا گیا، ان کی بھی توہین کی گئی۔ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں ہوتے ہیں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے اس سے بری پڑی ہے، لیکن جو ریڈ لائنز اس دن کراس ہوئی ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، وہ ریڈ لائنز پہلے کبھی بھی کراس بھی نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کسی نے سوچا کہ وہ ریڈ لائنز کراس ہو سکتی ہیں۔ ان کا ایک احترام تھا،
ان کی ایک تکریم تھی، ان کی ایک عزت اور آبرو تھی، جس کو 9 مئی کے دن جو ہے وہ پامال کیا گیا، اور قصداً پامال کیا گیا۔ میرا زور اس بات پہ ہے کہ قصداً پامال کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جلوس جا رہا ہے کہ اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے اور اس نے گراؤ جلاؤ شروع کر دیا ہوا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے۔ آپ دیکھیں 9 مئی کو کسی سویلین انسٹالیشن کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ اس شہر میں گورنر ہاؤس بھی ہے، اس شہر میں رینجرز ہاؤس بھی ہے، اور بھی جو ہے یہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو سرکار کی عمارتیں ہیں، جن کے اوپر دنیا میں بہت جگہ حملے ہوتے ہیں سرکاری عمارتوں پہ، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنی فوج کی جو انسٹالیشنز جو ہیں، جو یادگاریں ہیں شہداء کی، جو ہماری تاریخ کے جو ہے ایک روشن باب ہیں، آپ ان کو مسخ کرنا شروع کریں، ان کی توہین کریں۔ یہ چیز جو ہے ناقابل معافی ہے۔ اور پھر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سویلین ریزیڈنسی، یہ قائد اعظم کا گھر تھا اس لیے سویلین ریزیڈنس ہے، یہ کس طرح آرمی کے ہو گیا انسٹالیشن، اور یہاں پہ آرمی ایکٹ کے کیوں مقدمے بنائے جا رہے ہیں جو اس کے حملہ آور تھے۔ قائد اعظم کی ریزیڈنس کے اندر یا قائد اعظم کی ملکیت ایک گھر کے اندر جو ہے، اگر کور کمانڈر کا گھر تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت اس ملکیت کی وجہ سے، قائد اعظم کی ملکیت کی وجہ سے جو اس گھر کو ملی ہوئی ہے، اس میں ایک قسم کی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا ایک 3 اسٹار جنرل اور ایک کور کمانڈر جو ہے اس کی رہائش ہے، کوئی یہ کسی اور یوز میں نہیں آئی ہوئی، اس کا مناسب جو ہے استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس دن ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے 9 مئی کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، اس سے مزید تباہی ہو سکتی تھی۔ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں، آپ پنڈی میں دیکھیں، آپ فیصل آباد میں دیکھیں، گجرانوالہ کینٹ میں دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، چکدارا میں، مردان میں دیکھیں، پشاور میں دیکھیں، آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا، ایک ہی طریقہ کار نظر آئے گا جو پی ٹی آئی کے ورکروں نے اختیار کیا اس دن جو ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو سمجھایا بجھایا گیا کہ بھئی اس طرح کرنا ہے۔ ان کو ٹارگٹس جو تھے وہ آئیڈینٹیفائڈ تھے، پہلے ان کی شناخت ٹارگٹس کی ان کو کروائی گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اس گھر میں اور باقی لوکیشنز جہاں پہ بھی 9 مئی کو حملہ ہوا، اس کی تباہی بربادی پاکستان کے لیے یہ پیغام دینے کی کوشش کی دنیا کو اور ہمارے دشمنوں کو کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا ان کی یادگاریں جو ہیں یا ان کے آفیسز جو ہیں یا رہائش گاہیں میں ولنریبل ہیں۔ یہ چیز جو ہے آپ ہندوستان سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن کسی پاکستانی سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس دن پاکستانیوں نے کیا، اور ایک شخص جو اقتدار کھو بیٹھا ہوا ہے، اپنے اقتدار کی ہوس میں کتنی دور جا سکتا ہے، 9 مئی کا دن جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی شہادت دے گا۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وفاقی حکومت ہے، تحریک انصاف کے لوگ بہت تیزی سے تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا امکان ہے مستقبل میں کہ وفاقی حکومت جو ہے تحریک انصاف کو پابندی لگانے کا بھی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے کل یا پرسوں میرا خیال ہے میں نے اس پہ بات کی ہے، اس بات کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے، اور جب بھی اس پہ فیصلہ ہوگا، ایک تو اتحادی پارٹیز جو ہیں ان سے بھی مشورہ ہوگا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی خیال میں تمام سیاستدانوں کو الگ کر دینا سیاست سے، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ آپ لوگ اسے بینگ ڈیموکریٹک سپورٹ کرتے ہیں؟
मैं ज़रा आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जितने लोग हैं इनका कितना सियासी कैरियर है? ये सारे पिछले 8-10 साल की पैदावार नहीं है? एक नाम बता दें मुझे, एक नाम बता दें। अगर तो ये पिछले 8-10 साल में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, मैं डिटेल में नहीं जानता, आप सारे समझदार लोग हैं, क्या इनको क्रिएट नहीं किया गया था? ये सारे उसी प्रोसेस की पैदावार हैं जो प्रोसेस शुरू किया इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए। उसके लिए ये लोग जो है बाकायदा क्रिएट किए गए। इनमें किसी का सियासी मासवाइद मेरा ख्याल है 2-4-5 के किसी का सियासी जो है कैरियर जो है वो 2012 या 13 के पीछे नहीं जाता। इसलिए आपका सवाल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं जो लोग हैं ज़रा उनका एनालिसिस कर लें। मैं 1-2 लोग मेरे ज़हन में आ रहे हैं जो इससे पीछे भी जाते हैं, बाकी सब की सियासी पैदाइश जो है वो पिछले 8-10 साल में हुई है। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं टीवी पे जो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, भाई साहब ये बताइएगा, उनके लिए कहते हैं ना कोई शर्म या नहीं है पार्टी छोड़ना। 1-2 लोग जो हैं उन्होंने 4th-5वीं 5वीं दफ़ा पार्टी चेंज की है। आप उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, जो दौड़ लगा रहे थे जो। अच्छा